بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم۔ پروگرام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے جنسی تشدد اور اس کی روک تھام کے اسباب۔ اس ضمن میں سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری فطرت اور ہماری جبلت کو اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، اور پھر عورت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک حسن عطا فرمایا ہے، لیکن اس حسن کے تحفظ کے لیے بھی اللہ نے مؤثر اقدامات اور مؤثر تدابیر بتائی کہ اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے میلی نظروں سے بچایا جا سکتا ہے، اس کا کیسے تحفظ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور دوسری بات، آج کے اس جدید معاشرے کے حوالے سے ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ کہ ہمارا آج کا روشن خیال طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیم برہنہ لباس یہ کوئی جدید دور کی پیداوار ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام سے پہلے اس دور جاہلیت میں عورت برہنہ ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی برہنہ حالت میں کیا جاتا تھا۔ یہ جدید دور کی نہیں، بلکہ یہ دور جاہلیت کی پیداوار ہے، اور یہ اس کا کلچر ہے، اس کا رسم و رواج ہے، نیب عریاں لباس پہننا اور اپنے اعضاء کو ننگا رکھنا، یا اس طرح کا لباس کہ جس سے دیکھ کر مردوں کے جو جذبات ہیں وہ برانگیختہ ہو جائیں۔ تو یہ دور جدید یا فیشن نہیں، بلکہ یہ دور جاہلیت کی ایک پیداوار ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے اس معاشرے میں، جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ اصل جو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جنسی تشدد یہ کیوں ہوتا ہے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ نور مکتب کا کیس ہے، عائشہ اکرام کا کیس ہے، مینار پاکستان والا واقعہ ہے، اور ایسے متعدد واقعات۔ پھر بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ یہ معاملات، اور ان کی شرح بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم دینی نقطہ نظر سے اگر بات کریں، اپنے دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے جو مرد ہیں ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر ایک پہرا لگایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچے رکھیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی یہ آپ ان کو حکم فرما دیں کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، اور ان کے لیے پھر دیگر دوسرے احکامات کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال کر رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو چھپائیں، اپنی سینے پہ ڈال کر رکھیں۔ یہ باقی احکامات اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو بنیادی طور پر دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا، اس کے اوپر کاربند ہونا، اس کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے اور فقدان ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اس ایسے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عورت کا لباس کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ جو آج کل اس میں فیشن انڈسٹری میں ہیں اور جن کا کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں وہ ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ لباس کے ساتھ یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، کہ ایک عورت کو پہلے ہی وہ شکار ہے، اسی کو آپ بلیم کر رہے ہو، اسی کو کہہ رہے ہو، اسی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا لباس ٹھیک نہیں، اس کو اپنا لباس بہتر کرنا چاہیے تھا۔ ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ آج کے اس جدید دور میں یورپی ممالک میں بھی
یہ وکٹم بلیمنگ کی جگہ پہ ایک دوسری اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، اور وہ ہے، میں اس کو انگلش میں بتا دیتا ہوں، وکٹم از ناٹ آلویز انوسینٹ، جس کا مطلب ہے کہ جو شکار ہے وہ ہمیشہ معصوم نہیں ہوتا. یعنی جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، جس لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہر کیس میں وہ ہی معصوم ہے اور وہ سارے کا سارا جو الزام ہے وہ اس مرد پہ ہی جائے گا جو یہ الزام جو یہ کام کر رہا ہے. ایسا نہیں. انہوں نے بھی اپنی اس اصطلاح کو چینج کر لیا ہے کہ ہمیشہ جو شکار ہے، یعنی جس کے اوپر یہ کام کیا گیا، جو اس زیادتی کا شکار بننے والی، چاہے وہ بچہ ہے چاہے عورت ہے، کہ ہمیشہ وہ معصوم نہیں ہوتے. بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے کی جاتی ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں. تو ان میں ایک لباس بھی ہے کہ عورت کا لباس وہ، اور پھر ایک سروے کے مطابق تقریباً 90% لوگوں نے، یعنی جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث پائے گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ عورتوں کے لباس کی وجہ سے ہمارے جذبات جو ہے وہ مشتعل ہوئے، جس کی وجہ سے ہم اس کام کی طرف یا اس کی طرف راغب ہوئے یا اس کو کرنے پہ مجبور ہوئے. 90% لوگ. تو لباس، لیکن جب لباس کی بات کرتے ہیں تو جو فیشن انڈسٹریز ہیں ان کے اپنے جو چیلے ہیں جو انہوں نے پار رکھے ہیں، وہ ایسے لباس کے بارے میں ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ آئندہ کوئی اس لباس کے حوالے سے بات بھی نہ کرے. تو دین اسلام کی تعلیمات، پھر لباس، پھر تیسرے نمبر پر آج آپ دیکھتے ہیں موبائل، اور موبائلوں میں فحش فلمیں اور ہر قسم کا انٹرنیٹ کا کھلے عام استعمال، اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف پڑھ کے ایسے موبائلوں پہ وہ چیزیں دیکھ کر، ایسی فلمیں دیکھ کر، ایسی موویز دیکھ کر، پھر اس کو عملی طور پہ بھی اس کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس معاملے میں، یعنی جنسی تشدد والے معاملے میں جو بچوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہیں یا اس ضمن میں آتے ہیں، اس حوالے سے میں 2-3 باتیں یعنی اس ضمن میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اس حوالے سے تعلیم دینی چاہیے اور آگاہی دینی چاہیے. بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ آپ کے یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، یہ آپ کے، اگر کوئی شک کرتا ہے تو آپ نے ہمیں فوراً بتانا، یا آپ نے ادھر شور مچانا، کسی دوسرے کو جو وہاں پہ موجود ہو آپ اس کو بتائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شرم والی بات ہے، ہم بچوں کے ساتھ کیسے بات کریں. لیکن جب ہم بات نہیں کرتے، بچوں کو اس بارے میں آگاہی بھی نہیں ہوتی، تو بہت سے ایسے معاملات جو ہیں وہ پھر جنم لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو اس معاملے میں پتہ ہی نہیں. 1 2 3 4 مرتبہ جب معاملہ ہو جاتا ہے پھر کہیں جا کے بچے کو ہوش آتی ہے، یا وہ اگر گھر میں بتائے تو پھر جا کے اس کا کچھ ارتباط کیا جاتا ہے. تو اگر شروع سے ہی بچوں کو یہ بات بتائی جائے، تعلیم دی جائے، جس میں اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کریں، والدین بھی اپنا کردار ادا کریں. اسی طریقے سے عورتوں کا جو پردے کا حکم ہے، اس حوالے سے خاص طور پر حجاب کے حوالے سے ایک پہلے پروگرام میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اب حجاب مختلف معاشروں کے حوالے سے مختلف حجاب ہیں. یونیورسٹیز میں حجاب استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا ہو حجاب استعمال کیا جائے. اور یہ بات بھی ایک سروے کے مطابق میں نے اس کو پڑھا ہے کہ 70% جو واقعات ہیں وہ انہی لڑکیوں کے ساتھ یا انہی بچیوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوتا اور جن کا لباس جو ہے وہ ایک مناسب نہیں ہوتا، کہ جن کو دیکھ کر مردوں کے جذبات جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں. اگر ہم حجاب کو باقاعدہ اپنے لباس کا حصہ بنا لیں تو ایسے واقعات میں کافی حد تک کمی دیکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو خاص طور پر اس حوالے سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.